بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ہے عمل اور ایک ہے عامل۔ ایک عمل ایک کے پاس ہے تو ایک عمل دوسرے کے پاس ہے۔ اس نے کہا جی میں نے تو کر دیا لیکن ایسا ہوا۔ اس نے کہا کہ جی میں نے تو کر دیا لیکن ایسا نہیں ہوا۔ تو معلوم ہوا اصل بات عمل کی نہیں عامل کی ہوتی ہے۔ ہر عمل کے پیچھے توجہ ہوتی ہے اور وہی توجہ رنگ لاتی ہے۔ کسی نے پوچھا عملیات کیا ہے؟ کسی نے سوال کر لیا کہ عملیات کیا ہے؟ تو جواب ملا لفظوں کی تاثیر اور طاقت کو پانا عملیات ہے۔ بس کسی لفظ کی طاقت اور تاثیر کو پانے کا نام عملیات ہے۔ چاہیے اس کے لیے آپ چلے کر لیں، چاہے آپ کو مفت میں مل جائے، چاہے آپ کو کوئی ہدیہ کر لے، کیسی بھی صورت میں آپ کو وہ عمل مل جائے، بس کسی لفظ کی طاقت اور تاثیر کو پانے کا نام عملیات ہے۔ اب کسی نے کہا کہ میں نے یہ عمل کیا، مجھے ایسا کیوں نہیں ہوا؟ ان کے دو وجوہات تھیں۔ آپ کی توجہ کیا تھی؟ کیا آپ عمل تسخیر کے کر رہے تھے اور تصور میں دشمن کو برباد کرنے کے بارے میں سوچ رہے تھے، یا آپ کسی عاشق معشوق کے لیے عمل کر رہے تھے اور تصور میں جنات اور حمزات کو تسخیر کرنا چاہتے تھے؟ جب تک ہمارا تصور اس عمل کے اوپر نہیں جم جائے تب تک ہمارا عمل کامیاب نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر شربت بنانے کے لیے لازمی بات ہے چینی یا گڑ چاہیے، رنگ ڈالنے کے لیے روح افزا وغیرہ چاہیے۔ اب کوئی شخص یہ کہے کہ بھئی میں نے شربت بنانی ہے، پانی بھی ڈال دی اور روح افزا بھی ڈال دی رنگ کے لیے، لیکن گڑ یا چینی نہیں ڈال دی، تو بظاہر لوگ تو کہیں گے کہ واہ جی واہ کتنا خوبصورت شربت لگ رہا ہے، لیکن جب پئیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ پھیکا۔ بس یہی عملیات ہے۔ عمل بیٹھے اللہ 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 صمد اللہ 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 1100 2200 4400 کی تعداد پوری کر لی، 40 دن کا چلہ ہو گیا، رنگ تو ڈال دیا، گڑ نہیں ڈالا، الفاظ تو پڑھ لیے، توجہ نہیں کی، الفاظ تو مکمل کر لیے، پر او یقین جو شکر ڈالنے والی تھی وہ نہیں ملے۔ ہم جتنے بھی ویڈیو بنائیں، جتنے بھی درس کر لیں، جتنے بھی باتیں کر لیں، ان سب کے پیچھے توجہ ہوتی ہے۔ اب چاہے یہ توجہ آپ شمع بینی کے ذریعے حاصل کر لیں، یا چاہے تو اللہ کے اسماء الحسنہ میں سے حاصل کر لیں، یا چاہے تو کسی پتھر کو دیکھ کر دیکھتے دیکھتے اپنی مقناطیسی کشش کو پیدا کر لیں، یہ آپ پر ہے۔ مطالعے کے دوران میں نے سارے مطالعے کر لیے،
سب سے پسندیدہ عمل جو لگا اور ملا، او ملا قرآن اور سنت، اسی کی بدولت، اسی کی توجہ سے، اسی کی رٹا لگانے سے یہ چیزیں ملتی ہے۔ مجھے بھی ابھی تک ملی نہیں، کوشش کر رہا ہوں ناکام، اللہ کرے مجھے بھی ملا دے، آپ کو بھی ملا دے، لیکن مل جائے، یقین مل جائے، توجہ مل جائے تو پار ہو گئے۔ ایسے عامل بنے کہ آپ کے عمل کا دنیا میں کسی کے پاس توڑ نہیں ہوگا۔ پھر صرف آپ اللہ کا لفظ ہی کسی کے اوپر دم کیوں نہ کرے، جتنی بھی بیماریاں مسائل ہوں گے سب کے سب ٹھیک ہو جائیں گے۔ صحابہ کرام سے جو واقعات ملتے ہیں، جو اعمال ملتے ہیں، جس پر ہم اکثر 40 دن کا چلہ کرتے ہیں، اس سیکنڈوں میں ہو جاتا تھا ان کا عمل۔ کیوں؟ ان کا یقین اتنا بڑا تھا کہ حضور نے جو فرمایا بس سچ ہے۔ ہم 40 دن کے محنت کے بعد بھی کوئی کامیاب ہو جاتا ہے، جبکہ مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہوئے پھر بندہ کیا کہتا ہے؟ جو فرمایا حق فرمایا، جو کہہ دیا حق کہہ دیا، لہذا اس کی تاثیر میرے دل میں ہے، پھر جدھر اس کو آزماؤ گے کام کرے گا۔ اس لیے فرماتا ہوں، کہتا ہوں، مرشد ڈھونڈ لو، مرشد کی تلاش کر لو، مرشد کی تلاش کر لو، زندگی رنگین ہو جائے گا۔ کر لو گناہ، کر لو جتنے کر سکتے ہو، کر لو، آخر تک جاؤ گے، اس گناہ کو کرتے کرتے تک جاؤ گے۔ جب مرشد ملے گا اس کے بعد بھی گناہ کر لو، کوئی پابندی نہیں، کوئی روک ٹوک نہیں۔ ایک وقت آئے گا کہ اس گناہ سے دل بھر جائے گا۔ مرزا اسد اللہ غالب جو شاعر تھا، سلسلہ قادری میں بیت تھا، مرشد ہونے کے ساتھ ساتھ شراب بھی پیتا تھا، اللہ کے عشق میں اتنا مست تھا کہ عجیب شاعری بھی کرتا تھا، پتہ نہیں کس طرح انسان تھا، لیکن کچھ راز ان کے اندر پڑے ہوئے تھے، کچھ ایسا ان کے اندر تھا جو کسی اور میں نہیں تھا، باوجود گناہ کے، باوجود غلطیوں کے، تھا کسی کی نظر میں، بس وہی نظر ان کو پار لے گیا۔ لہذا آج کے سارے باتوں کا موضوع میرا اور نچوڑ، کسی بھی عمل پر توجہ سے ہی آپ کے کام بنیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ مجھے بھی توجہ نصیب فرمائے اور آپ لوگوں کو بھی۔